بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بے پناہ شکر ہے، اس نے ہم گناہگاروں کو معاف کرنے کی ایک صورت بنا دی ہے۔ بندے کی شعور مندی اس میں ہے کہ صحیح موقع پر فائدہ اٹھانے میں دیر نہ کرے۔ بعض دفعہ انسان اپنی سستی کی وجہ سے استفادے میں دیر کرتا ہے اور پھر اسے وہ موقع میسر ہی نہیں آتا۔ ہم اس مجلس میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں باہمت رکھے اور یہ نعمت جو خالص اس کی طرف سے ہمیں میسر کی گئی ہے، اس کی ہر فرصت سے، ہر سہولت سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اعلان میں یہ لکھا گیا ہے کہ مقروءہ آیات کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا یہ دورانیہ آپ کے ساتھ گفتگو کا 10 سے 15 منٹ کے دوران کا پیغام ہوگا۔ اس دوران میں خلاصہ بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ میرا ایک تجربہ ہے پچھلے کئی سالوں سے، آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پیغام ہر مجلس میں دے دیا جائے، جسے سننا آسان ہو، جسے یاد کرنا آسان ہو، جسے اس سننے کے بعد سے ہی مسلمان اپنانا شروع کر دیں، وہ بہت بڑی ساری گفتگو کی نسبت زیادہ فائدہ مند ہے۔ میں ذمہ داری سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہر مجلس میں آپ کا وقت ضائع نہ کروں اور آپ کو کوئی نہ کوئی کرنے کا کام، کوئی پیغام، کوئی بہتری کی صورت جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، آپ کے سامنے رکھوں۔ بنیادی طور پر رمضان المبارک اخروی تیاری کا سبب و ذریعہ ہے، اور اخروی تیاری کے لیے میں 2 ذکر یا 2 دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ 2 ایسی دعائیں ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کی فلاں وقت وفات ہونے والی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ 2 دعائیں پڑھتا رہے۔ صحیح بخاری کتاب العلم میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث آتی ہے۔ یہ امت کے عالم ہیں، بخاری اور مسلم میں کو 1700 حدیث ان سے مروی ہیں، بہت دانا تھے، انتہائی شعور مند تھے۔ ان کا لقب حبر الامہ ہے، امت کا علامہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے بھی ہیں۔ ایک رات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، یعنی اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے خالو اور اپنی خالہ کے گھر گزاری۔ ایک رات میں انہوں نے جو مسائل سیکھے، ان مسائل پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 32 ابواب باندھے ایک رات۔ بڑی دانائی کی اللہ کے فضل سے۔ کہتے ہیں کہ کان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یدخلنی مع اشیاخ بدر، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس مشاورت میں بدری بزرگوں کے ساتھ مجھے بٹھاتے تھے۔ بدری لوگ 60 50 سال عمر والے، اور میں نوجوان۔
13-14 سال 15 سال 15 سال کا بچہ 50 سال 60 سال کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا مشورے میں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا اس جوان کو مشورے میں نہ بٹھایا کرے یا اس کے ہم عمر جوانوں کو بھی ساتھ بیٹھنے کی اجازت دیا جائے. نوجوان محسوس کرتے ہیں کہ انہیں کیوں بٹھایا جاتا ہے اور ہمیں کیوں نہیں بٹھایا جاتا. عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ دیا، عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ سن لیا لیکن عمل نہ کیا. یہاں ایک منہجی بات میں عرض کروں کہ جو مشورہ دینے والا ہے، مشورہ دینے والا اس پر عمل کرانے کے پیچھے نہ پڑ جایا کرے. جو جھگڑا ہوتا ہے نا مسجدوں میں، مدرسوں میں، اداروں میں اور مختلف معاملات میں، وہ جھگڑا اس لیے ہوتا ہے کہ مشورہ دینے والا مشورہ دیتا ہے، پھر انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ اس پر عمل بھی ہو. جب عمل نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں مشورہ کیوں ہوں جب تم نے عمل ہی نہیں کرنا. نہیں. عبد الرحمن بن عوف نے بائیکاٹ تو نہیں کیا، انہوں نے مشورہ دیا، عمر رضی اللہ عنہ نے سن لیا. اب بھی جب مشورے کے لیے بلایا تو عبداللہ بن عباس کو بلا لیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اب نہ بولے کہ مشورہ دینے والے کا کام ہے صرف پیغام پہنچا دینا، پیغام کو نافذ کرنا کام نہیں ہے. اداروں میں، انتظامیہ میں، معاملات میں، مساجد میں، مدارس میں جتنے جھگڑے ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ صاحب امر پر مشورہ مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے. یہاں یہ پیغام ہے کہ اپنی اپنی حدود میں ہر شخص رہے، کوئی تنازع پیدا نہیں ہوگا. آپ تو ذمہ دار ہیں، آپ نے جو کہا اللہ رب العزت کہ یہاں آپ سرخرو ہیں. اب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا نگران اللہ ہے، کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کا نگران بھی اللہ ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مشورے کے دوران عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا علمی بحثیں چھیڑ دیتے تھے. ساتھیوں سے کہا کہ سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح اس کی تفسیر بیان کرو. بیٹھے تو ہیں. اس صورت میں اللہ نے کیا پیغام دیا ہے؟ اللہ کی طرف سے مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا ہے، آپ کی آنکھوں نے دیکھ لیا، لوگ فوج در فوج مسلمان ہو گئے ہیں. اس منظر کے لیے آپ ترسے ہوئے تھے، اللہ نے منظر آپ کو دکھا دیا. اب آپ اللہ کی زیادہ باقی بیان کیا کریں اور اللہ سے مغفرت مانگا کریں، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ اس صورت کا معنی ہے. کہا اس صورت میں کیا پیغام آیا ہے؟ کسی نے کہا توبہ کا کہا گیا ہے، کسی نے کہا فتح کی خوشخبری ہے، کسی نے کہا ایمانداروں سے رضامندی کی علامت ہے، کسی نے کہا استغفار کا پیغام ہے. سب پیغام موجود تھے اس صورت میں، سب پیغامات موجود تھے. عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے 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 ابن عباس کی طرف توجہ کرتے ہیں. ہاں بیٹے، اس صورت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اس کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس صورت میں دراصل اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کی وفات قریب ہے، تیاری بات ہے. جس مشن کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا، شاباش، آپ نے وہ مشن پورا کر دیا، لوگ مسلمان ہو گئے، نبوت کا جو مقصد تھا تکمیل کو پہنچا. آپ سرخرو رہے، ہم راضی ہیں. دین مکمل ہو گیا، اب مقام شکر ہے، تیاری باتیں. انہو اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تیاری باندھنے کے لیے اللہ نے وظیفہ سکھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا سمجھ آئی کہ جس بندے کو بتا دیا جائے، اس کی رپورٹ آئے، اللہ نہ کرے
اور اسے ڈاکٹر کہہ دیں کہ بس 2-4 مہینے کی بات ہے، یا وہ کہیں کہ بھئی انہیں لے جاؤ، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ وقت بتاؤ، زیادہ ٹائم ان کے پاس بظاہر نہیں لگتا، اللہ کو نشانی دکھا دے تو اور بات ہے، میڈیکلی طور پر یہ بندہ مزید جینے والا نہیں لگتا۔ اللہ محفوظ فرمائے ہزاروں لوگ ہیں اس طرح کے امراض کے شکار، ہمارے ارد گرد ہزاروں لوگ موجود ہیں۔ اب ایسی جسے خبر ملے وہ کیا کرے؟ کیونکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کی خبر دی جا رہی ہے نا، انہ اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ کی وفات کی خبر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ممبر پر آئے، ان اللہ خیر عبدا من عبادہ بین الدنیا و بین ما عنده، اللہ نے ایک بندے کو چناؤ کیا ہے، اے میرے بندے دنیا میں جتنا رہنا چاہتا ہے تیری مرضی ہو تو ہم اتنا رکھ دیتے ہیں، اور اگر تو میرے پاس جو نعمتیں ہیں، جو مہمانیاں ہیں، ان میں آنا چاہتا ہے تو اے بندے تو فیصلہ کر، آنا چاہتا ہے تو آ جا۔ بندے نے سوچا کہ وہ اللہ کے پاس چل جائے، فاختار ما عند اللہ، بندے نے کہا اللہ میاں میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی بندے نے یہ کہا، یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں مجلس میں، وہ کہتے ہیں بے ساختہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہاں کوئی صدمے کی بات نہیں ہے، کسی بندے کا تذکرہ ہے جس نے اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، کسی کو اللہ نے چناؤ کیا وغیرہ وغیرہ، اس میں کون سا ایسا معاملہ ہے جس پر صدمہ ہو اور کوئی روئے؟ صدیق روئے اور کہا فدا کابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاجرنا لہو، ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، بابا جی کو کیا ہوتا ہے، یہ اس بات پر رو رہے ہیں ان کان اللہ خیر عبدا من عبادہ بین الدنیا و بین ما عنده، اس میں رونے کی بلا کیا بات ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، پھر جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو ہمیں سمجھ آئی کہ وہ خطبے میں جو آپ نے کہا تھا نا اللہ نے چناؤ کیا ہے، وہ خود چناؤ محمد رسول اللہ کو دیا تھا، وہ خود چناؤ محمد رسول اللہ کو دیا تھا۔ تو آپ نے یہ چنا کہ آپ اللہ کے پاس چلے جائیں، آپ نے یہ چنا کہ آپ اللہ کے پاس چلے جائیں۔ یہاں بس ٹھہر کر ہم بات مکمل کرتے ہیں۔ اللہ نے بتایا اور چناؤ دیا اور رسول اللہ نے جانا چاہا، ایسے میں آپ نے سب سے اچھی دعا کی ہوگی نا، ایسے میں سب سے اچھی دعا کی ہوگی، امت کی فقیہہ، مفسرہ، مفتیہ، عالمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں سورت نازل ہوئی، رسول اللہ نے خطبہ دیا، ہم سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے سفر باغ رہے ہیں، اور آپ میں تبدیلی یہ کی کہ اس کے بعد ہر رکوع اور ہر سجدے میں آپ پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہ نے سورت میں کہا نا کہ پاکی بیان کریں، مغفرت مانگیں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، تو اس ایک جملے میں آپ نے پاکی بیان کی، مغفرت مانگی، تسبیح بیان کی، جو کہا تھا وہی کیا۔ سب سے اچھا مقام جھکا ہوا سجدے کی حالت، سب سے اچھے مقام میں سب سے اچھی دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھی دعا کی، اور وہ دعا کیا ہے؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ دعا آپ لوگوں کو آتی ہے ماشاءاللہ، آپ سجدے میں پڑھتے ہیں، رکوع میں پڑھتے ہیں۔ سجدے اور رکوع کی دعاؤں میں اس سے اچھی کوئی دعا ہوتی تو آخری عمر میں آپ کو ہی پڑھتے۔ آپ نے سب سے آخر میں اس دعا کا چناؤ کیا اس صورت کے اترنے کے بعد۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو سجدے میں دعا اچھی لگتی ہے وہ عام ورد میں بھی اللہ کو دعا اچھی لگتی ہے۔
وہ عام علم ہے. مثلا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ جو دعا ہے یہ دعا لکھنے کے لیے 30 فرشتے اترے، تو عام معمول میں آپ جو ذکر کریں اس میں آپ یہ دعا پڑھتے ہیں. عام معمول میں آپ جو ذکر کریں اس میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ پڑھتے ہیں. اسی پیغام پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے سنایا ہے اس پر عمل کی مجھے بھی آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے. سبحان